اگر ہم ہسٹری میں گزرے بادشاہوں سلطانوں کی بات کریں تو ٹیپو سلطان سر فہرست میں آتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے ہوتے ہوئے انگریز ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کرنے سے ڈرتے تھے۔ جب ایک انگریز افسر نے ٹیپو سلطان کی لاش میسور کے قلعے کے باہر دیکھی تو کہا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ میں ہوں حافظ انس اور آپ دیکھ رہے ہیں زائرین ٹی وی۔ ناظرین، ٹیپو سلطان 1 دسمبر 1751 بنگلور کے شمال میں دیوناہلی قلعہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سلطان فتح علی خان تھا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو کو اہم سفارتی اور فوجی مشنوں کا آزادانہ چارج دیا گیا۔ وہ اس وقت میں ہونے والی تمام جنگوں میں اپنے والد کا بایاں ہاتھ تھا۔ ٹیپو نے 15 سال کی عمر میں 1766 میں پہلی میسور جنگ میں اپنے والد کا ساتھ دیا۔ 16 سال کی عمر میں کرناٹک کے حملے میں گھڑ سوار دستے کی نمائندگی کی۔ ٹیپو سلطان ہر جنگ میں اپنا شاہی کوٹ پہن کر جایا کرتے تھے، جسے وہ ہمیشہ جنگ کے لیے ہی استعمال کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے والد ان کا 21 سالہ دور حکومت جنگوں میں ہی گزر گیا۔ جب 1782 میں حیدر علی کی وفات ہوئی، ان کے بعد ٹیپو تخت نشین ہوا تو انہیں بھی انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ حقیقت کے الفاظوں سے دیکھے تو میسور کی حکمرانی پھولوں کا بستر نہیں بلکہ کانٹوں کا سیج تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ ٹیپو اپنی سلطنت پر ہونے والے حملوں کو ٹال تو سکتا تھا لیکن روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ ریاست میسور کے انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر ہی بیٹھے تھے۔ اس کا ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ میسور ہندوستان کی دولت مند ریاستوں میں سے ایک تھی۔ یہاں مسالہ جات کی پیداوار اور کپڑوں کی صنعت سے یہ ریاست مالا مال تھی۔ میسور کے شہریوں کی آمدن باقی ریاستی لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ میسور کے مخالفین کا مقصد میسور پر قبضہ کرنا تھا، تو ایسے میں صلح کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میسور کی ریاست کے علاوہ دوسری ریاستوں پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے طے کر لیا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ جمانا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ بہت سی جنگیں ہوئیں جس پر ٹیپو سلطان نے اپنے دشمنوں کو خوب دھول چٹائی۔ ٹیپو سلطان کی ریاست میں کئی جاسوس آئے، جن میں سے ایک کا نام سید امام تھا۔ یہ شخص ٹیپو کے دارالحکومت سرنگا پٹم میں پہنچا، جہاں اس نے ناراض اور لالچی درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت پر تیار کر لیا، لیکن یہ سازش بر وقت پکڑی گئی۔ ٹیپو نے اس کا سخت نوٹس لیا۔ غداروں اور سید امام کو سزائے موت دے دی گئی۔ ٹیپو پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا ایک جنون سوار ہو گیا۔ ٹیپو نے طے کر لیا کہ جب تک وہ انگریزوں کو شکست نہیں دے گا تب تک وہ پلنگ پر نہیں بلکہ فرش پر سوئے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ اس نے ایک مجسمہ بھی تیار کروایا جس میں شیر ایک برطانوی فوجی کا گلا دبوچ رہا تھا۔ ٹیپو جب بھی اس مجسمے کو دیکھتا تو وہ بدلہ لینے کا جنون پھر اس پر سوار ہو جاتا۔ دوستو، ٹیپو سلطان کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے ایک بھی بیٹے میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ٹیپو کا جنگ میں بہترین جانشین ثابت ہو۔ چنانچہ جس ریاست کا حکمران بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہو، اس کے درباریے بھی غدار نکل آئے اور اس کا کوئی جانشین نہ ہو اور طاقتور دشمنوں سے وہ ریاست گھری ہو، تو اس ریاست کا زیادہ دیر تک برقرار رہنا ایک معجزہ ہی تھا۔ فروری 1799 میں انگریزی فوج اور اس کے اتحادی چاروں اطراف سے میسور پر حملہ آور ہو گئے۔ میسور کی حکومت اس وجہ سے کمزور تھی کہ ٹیپو کے کافی درباریے انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے، یعنی جنگ سے پہلے ہی اس کے نتیجے کو دیکھ لیا گیا تھا۔ ٹیپو نے حملہ آور دشمنوں پر لشکر روانہ کیے، لیکن کمانڈروں نے دشمنوں پر حملے کا ہر ایک موقع ضائع کر دیا۔ اپریل 1799 یعنی حملے کے 2 ماہ بعد ہی انگریزوں نے سرنگا پٹم پر محاصرہ کر لیا تھا۔ ایسے میں غداروں نے دشمنوں کو بتا دیا کہ شہر کی دیوار کا کون سا حصہ کمزور ہے۔ انگریزوں نے اس دیوار کو نشانہ بنایا اور وہاں ہی اپنی پوزیشن جما لی۔ 3 مئی 1799 کو منیر صادق سلطان کے وزیر نے انگریزوں کے ساتھ خفیہ میٹنگ کی۔ طے یہ ہوا کہ جب انگریز حملہ کریں گے تو میر صادق پہلے ہی اپنی فوج کو وہاں سے لے کر نکل چکے ہوں گے۔ جیسے ہی 4 مئی کا سورج طلوع ہوا، نجومیوں نے ٹیپو سے کہا، آج کا دن آپ کے لیے نہایت ہی برا ہے، آپ فوج کے ساتھ رہیں اور خیرات کریں۔ لیکن جب دوپہر کا وقت ہوا، ٹیپو کھانا کھانے بیٹھا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ہی ٹیپو فوج کا جائزہ لینے کے لیے قلعے سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی سلطان قلعے سے باہر نکلا تو غداروں نے قلعے کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا تاکہ ٹیپو واپس قلعے میں نہ آ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ سید غفار کی موت بھی ایک سازش کے تحت ہوئی تاکہ سلطان طیش میں آ کے قلعے سے باہر نکلے۔
सुल्तान ने किले में जाने की कोशिश की ताकि वो अपनी फौज को दोबारा इकट्ठा कर सकें, लेकिन अफसोस किले के मुहाफिजों ने मालिक को ही अंदर ना आने दिया। तो ऐसे में टीपू ने दुश्मनों के साथ दो दो हाथ करने का फैसला किया। टीपू ने अपने सिपाही से बंदूक ली और अंग्रेजों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। टीपू के साथ मुट्ठी भर वफादार थे जो उसके दुश्मनों के साथ आखिरी सांस तक लड़ते रहे। खुद सुल्तान को भी गोलियां लगीं और वो जख्मी होकर गिर गए। एक मुलाजिम ने कहा, हुजूर आप उनको बता दें कि आप कौन हैं तो वो आपका एहतराम करेंगे। तो ऐसे में टीपू ने वो अल्फाज कहे जो आज भी रकम है। टीपू ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। शेर मैसूर तब तक लड़ता रहा जब तक वो बेबस होकर गिर नहीं गया। अंग्रेज उस वक्त नहीं जानते थे कि किले के बाहर लड़ने वाला शख्स टीपू सुल्तान है। एक लालची अंग्रेज फौजी इसकी कमर से हीरो की पेटी उतारने आगे बढ़ा, लेकिन सुल्तान अभी जिंदा था। उसने तलवार के वार से अंग्रेजी सिपाही की टांग उड़ा दी। अंग्रेज ने पलटकर गोली चलाई तो टीपू सुल्तान के सर में लगी। तो ऐसे में सुल्तान भी शहीद हो गया। किले में ये खबर फैली कि किले की फौज को मीर सादिक ने हटाया था। तो ऐसे में टीपू के वफादारों ने मीर सादिक को भी मार दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैसूर के सुल्तान की लाश किले के दरवाजे पर पड़ी थी। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने पूरे फौजी एजाज के साथ सरंगापटम में ही दफन कर दिया। शहादत के वक्त टीपू की उम्र 49 वर्ष थी, इसलिए इसे 49 तोपों की सलामी भी दी गई। टीपू सुल्तान की मौत के बाद पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का परचम लहरा रहा था। तो ऐसे में उस फौजी की बात सच हुई जिसने टीपू की लाश को देखकर कहा था कि अब हिंदुस्तान हमारा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।